السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس وقت ابلیس بھی وہاں موجود تھا جو فرشتوں کا سردار تھا اور بڑا عبادت گزار بھی تھا۔ تمام فرشتوں نے حکم کے مطابق سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ روایت میں ہے کہ ابلیس کے اس انکار کا بنیادی سبب حضرت آدم علیہ السلام سے حسد تھا۔ اس کو یہ احساس ہوا کہ میں اتنا عبادت گزار، اس لیے زمین پر خلافت کا حق مجھے ملنا چاہیے۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو حابیل سے حسد ہو گئی اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ زمین پر یہ پہلا قتل تھا جس کی وجہ حسد تھی۔ ان واقعات کے بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ آسمان اور زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ حسد کا گناہ تھا۔ حسد کیا ہے؟ کسی شخص کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک چیز ہے رشک کرنا، یعنی کسی شخص کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے اور اس کے پاس بھی موجود رہے۔ اس کی اجازت بھی ہے، جبکہ حسد کرنا حرام ہے۔ حسد انتہائی بری عادت اور بدترین بیماری ہے جو انسان کے دین، ایمان اور اخلاق اور کردار کو تباہ کر دیتی ہے۔ حسد کے نتیجے میں بغض، کینہ، نفرت اور دشمنی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں سورہ فلق میں اہل ایمان کو حسد کرنے والوں سے پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں حسد کی خرابیوں کو ذکر فرمایا اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال کی ہرس اور حسد مسلمان کے دین کو برباد کرنے والا ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ حسد کرو اور نہ غیبت کرو، اور اللہ کے بندے اور اس بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں گزشتہ قوموں کی بیماریاں داخل ہوں گی جن میں حسد اور بغض بھی ہے، اور یہ مونڈنے والی ہوں گی، یہ بال نہیں بلکہ دین کا صفایا کر دینے والی ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم میں محبت ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ حسد کا نقصان صرف اس شخص کو نہیں پہنچتا جس سے حسد کیا جائے، بلکہ خود حسد کرنے والے کے حق میں بھی دینی اور دنیاوی لحاظ سے انتہائی مضر چیز ہے۔ صوفیہ اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جس سے حسد کیا جائے اس کو تو بعد میں نقصان پہنچتا ہے، جبکہ حسد کرنے والے کو سب سے پہلے نقصان پہنچتا ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے لیکن تمنا دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ حاسد کو جواب نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ جواب دینا اس کے حسد کو بڑھاوا دیتا ہے۔ البتہ حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور حفاظت کی تدبیر بھی کرنی چاہیے۔ حسد کے چند اہم اسباب ہیں جن میں بغض، عداوت، تکبر، بڑا بننے کی خواہش، حب جاہ اور احساس کمتری جیسی صفات شامل ہیں۔ حسد ہی کی وجہ سے یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ یہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ حسد ہی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی حسد ہی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔
حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ اگر کسی کے لیے حسد پیدا ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس شخص سے ملاقات کی جائے، برکت کی دعا دی جائے اور اس کی تعریف کی جائے، ساتھ ہی اللہ سے بھی دعا کی جائے کہ حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اس طرح حسد سے حفاظت ہو سکتی ہے۔